مطلب کیا ہے ہمارا ایمان ایسا بننا جو اللہ چاہتے ہیں. اللہ کا ارادہ اپنا ارادہ ایک ہونا. اللہ جو چاہتے ہیں جو چیز اچھی سمجھتے ہیں اس کو ہم بھی اچھی سمجھنا. اللہ نے اگر کسی کا نقصان کر دیا، کسی کا نقصان برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، تو وہ اللہ کی مصلحت رہتی. جو اللہ نے جو کچھ کیا کسی کے ساتھ، اس کو ہم بھی یہی سمجھنا کیا صحیح ہے. اللہ کا جو ارادہ منشا خداوندی بولتے ہیں اس کو، منشا خداوندی کو پہچاننا. اللہ کا کیا منشا ہے کسی بھی چیز میں. تو ایمان ایسا بننا کہ اپنا ارادہ اللہ کا ارادہ ایک ہو جائے. اللہ جو ارادہ کرتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں اس کو ہم اس پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ ہاں وہ کام برا نہیں ہوا ہے، چاہے بظاہر برا نظر آتا ہو. اور اسی طریقے سے اپنا ارادہ، اللہ کے ارادے میں تو ہم اپنا ارادہ ایک کر دیتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ارادے میں بھی اللہ کا ارادہ ہونا. اتنی طاقت، اتنا ذکر کرنا کہ انسان جو چاہے اللہ بھی اس کو پسند کرے. یہ اصل ایمان ہے. بس یہ کام، یہ مقام کسی کو حاصل ہو گیا تو ہوگا، ولایت حاصل ہو گئی. تو منشا خداوندی چاہے برا کیوں نہ ہو بظاہر. جیسے انہوں نے ایک مثال دیا ہے کہ ایک گاؤں میں تالاب تھا، وہ تالاب پھوٹنے کے قریب ہو گیا. تو لوگ وہاں، ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ بھئی یہ تالاب پھوٹ رہا، اگر یہ پھوٹا تو اپن بہہ جائیں گے، آپ دعا کرو کہ تالاب نہیں پھوٹنا. اب یہ ولی کامل سے پہچان لیے اس میں اللہ کا منشا کیا ہے. یہ پھاوڑے کدال لے کر کے گئے اور جہاں سے تالاب پھوٹ رہا تھا اس کو اور پھوڑ دیے. سارا تالاب پھوٹ گیا، گاؤں بھر گیا. تو لوگوں نے پوچھا ان کو کہ حضرت ہم نے کہا تھا کہ آپ دعا کرو کہ یہ تالاب نہیں ٹوٹنا، آپ تو پھاوڑے کدال لے کر کے پھوڑ دیے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں اللہ کا منشا تھا تالاب کا پھوٹنا، یہ مجھے معلوم ہو گیا تھا. اس لیے کہ گاؤں میں شرابی کبابی رہتے ہیں، اللہ کا منشا تھا کہ عذاب آ جانا، یہ تالاب پھوٹنا اللہ کا منشا تھا. اس وجہ سے اللہ کے منشا میں بھی شریک ہو گیا. اللہ کا منشا تھا تالاب کو پھوٹنا، تو میں بھی کدال لے کر کے اللہ کے منشا میں شریک ہو گیا. یہ ہے منشا خداوندی میں اپن بھی صحیح سمجھنا. اس کو کسی کا نقصان ہو جاتا، دکان ٹوٹ جاتی ہے، فلاں ہو جاتا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ منشا خداوندی رہتا. اس وجہ سے اس کو اچھا سمجھ کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کرنا کہ بھئی ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی، اس کو اصلاح کی کوشش کرنا. اس کو برا نہیں کرنا، اللہ کے کام کو برا نہیں کر سکتے. اس وجہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور یہ نقصان بھی اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایک جملہ ہے لیکن بہت بڑی بات ہے. اللہ کا ارادہ، ہمارا ارادہ ایک ہونا. اچھا، اللہ کے منشے پہ ہم کام کریں ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو منشا ہے، یعنی ہماری بھی اتنی محنت رہنا کہ ہم جو چیز چاہیں اللہ وہ کر دینا. دونوں طرف سے ہے، اللہ کے ارادے پر ہمارا ارادہ، ہمارے ارادے پر اللہ کا ارادہ. تو ہم اتنے اچھے بننا
کہ ہم جو چیز کرنا چاہیں اللہ اس کو قبول کر لینا۔ تو یہ مقام حاصل کرنے کے لیے کیا چیز ہونا، کیا کرنا پڑتا، کیا کریں گے؟ اس کو انہوں نے لکھا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا یہ مقام حاصل ہو۔ کثرت ذکر، کثرت تلاوت، انہوں نے لکھا کثرت سے کرنا۔ تو اللہ کی دنیا میں کوئی بھی اگر نقصان ہو جائے تو ہم کو برا نہیں لگے گا، اس لیے کہ اللہ کا منشا تھا۔ اور اللہ کسی کی بھی بھلائی کرے تو اس کو بھی ہم اچھا سمجھنا، ایسا نہیں کہ بھائی فلاں کا بہت اچھا ہوا اپن اس پہ حسد کرنے لگے، برا سمجھنے لگے، ایسا نہیں۔ منشا خداوندی تھا کہ اس کو اچھا کرنا، اچھا کر دیا تو ہم بھی اس کو اچھا ہی سمجھنا، ورنہ لوگ کسی کا اچھا ہوا تو اس کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے، برا سمجھتے۔ بس یہ انسان کو یہ چیز حاصل ہونا بہت آسان ہے، اللہ کے ارادے پر ہم بھی خوش ہونا، ہمارے ارادے پر اللہ نے بھی پورا کرنا، دونوں باتیں ہیں۔ اب لوگ رات دن مانگتے رہتے نا بھائی اللہ سے، ہزاروں چیزیں مانگتے رہتے ہیں، ملتے ہوتی نہیں، دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ اب کیوں نہیں ہوتی؟ اسی لیے کہ اس کی شرائط ہے، اپنے ارادے کو اللہ نے قبول کرنا، اس کے لیے جو شرائط ہے وہ شرائط کا بیان کرنا۔ سب سے پہلے کامل شیخ کو پکڑنا، دوسرا ذکر، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، تیسرا قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ یہ تین چیزیں لکھیں، یہ تین چیزیں اگر کثرت سے ہو جائے تو شیخ کی ضرورت تو خیر ایک وقت میں ہوتی پوری، لیکن کثرت ذکر اور کثرت تلاوت، ہر خالی وقت میں انسان کا زبان سے ذکر چالو رہنا یا تلاوت چالو رہنا، بس یہ کیفیت اگر ہو جائے تو یہ مقام حاصل ہو جاتا۔ آپ جو چاہیں گے اللہ وہی کریں گے، اللہ جو چاہے گا اس کو آپ بھی اچھا سمجھیں گے۔ اب کسی جگہ بیمار وبا پھیلی، ہزاروں لوگ مر گئے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے یہ برا کیا، منشا خداوندی تھا، اللہ اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ اب وہ کیوں کیا وہ اللہ کو معلوم، گناہوں کی وجہ سے لوگ گناہ میں پڑے ہوں گے، اس وجہ سے بیماریاں وبال آ جاتا، عذاب آ جاتا۔ تو اللہ کا عذاب آیا بھی تو اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ منشا خداوندی تھی۔ اور ہم نے کوئی چیز اگر اللہ سے مانگی تو اللہ اس کو پورا کر دینا۔ یہ مقام پر پہنچنا، اتنی محنت کرنا، اور یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ دیکھو صحابہ کرام بہت پریشان تھے نا بھائی، بہت پریشانی میں زندگی گزارتے تھے، لیکن ہر پریشانی ہو یا دولت ہو، سہولت ہو یا ناکامی ہو، کامیاب ہو جائیں یا فیل ہو جائے، ہر حالت میں تمام صحابہ کی زندگی تقریباً 100 سال کی معلوم ہوتی، 100 سال میں سارے لوگ 24 گھنٹے ہر حالت میں یا تو وہ قرآن پڑھتے تھے یا ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، بس۔ اس وجہ سے دنیا کی کامیاب ترین قوم ہے صحابہ۔ کیسے ہوئے کامیاب ہو؟ ان کے ہاتھ میں کوئی ایٹم بم نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، فوج نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، سونا چاندی دولت کچھ بھی نہیں تھا، یہ دو چیزوں سے ہر چیز آ گئی ان کے پاس، پھر ساری حکومت بھی آ گئی۔ تو یہ سمجھ کر کے ہمارے معرفت الہی کی محنت کرنے والے یہ کثرت سے ذکر، کثرت سے تلاوت کریں گے
تو اس مقام پر پہنچتا ہے۔ پھر رات میں اٹھ کے اللہ سے جو بولو کہ یا اللہ یہ ایسا کر دے تو اللہ کر دیتے ہیں۔ یہ میں تجربہ کر کے دیکھا ہے صاحب۔ مشکل سے مشکل چیز اگر کبھی اللہ کو بول دیے کہ اللہ ایسا کر دے، رات میں کر دیا اللہ نے۔ ایسا میں نے کئی مرتبہ آزمایا، آپ بھی آزما کے دیکھ لو۔ لیکن دو چیزیں جاری رہنا، زبان پہ ذکر اور قرآن کی تلاوت، بس۔ بہت آسان ہے۔ تو یہی صحابہ کی طاقت تھی، اس وجہ سے انہوں نے ساری دنیا کو حاصل کر لیا۔ کچھ مشکل نہیں ہے، یعنی اپنے کاروبار کرتے، اپنے دنیا کے دھندے کرتے ہوئے، بال بچے شادیاں کرتے کرتے یہ دو چیزیں کرنا، شاید ذکر اللہ، تلاوت قرآن۔ تو آج آپ لوگوں کا یا ہمارا وقت کتنا جاتا ہے یہ اندازہ لگاؤ، کتنا وقت لگتا ہے۔ ابھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اتنے لوگ بھی اگر یہ کام کریں گے ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ سب لوگوں نے بولا یا اللہ ظالم کو تباہ کر دے، تباہ ہو جائیں گے۔ آج اسی وجہ سے آج دیکھو آج کتنا امریکہ زور لگا رہا، ہو سکتا ہے اللہ والے کچھ دعا کر رہے ہوں گے تو پیچھے ہٹ گیا، ورنہ دنیا کا سب سے بڑا فرعون ہے وہ۔ تو ہو سکتا ہے کوئی اللہ والے بول رہے ہوں گے اللہ سے کہ اللہ اس کو ہٹا دے۔ تو یہ طاقت جو چلتی، اتنے لوگ بھی اگر ایسا بولیں گے نا کام ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے یہ دو ہی چیزیں شرط ہے، 24 گھنٹے اس پہ گزرنا۔ خالی وقت کوئی خالی لوگ آج کل سارے لوگ آج کل کٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، خالی پھر رہے، بازاروں میں گھوم رہے چپ سے بھی بلا وجہ۔ تو کم سے کم خالی وقت میں کیا دو کام نہیں کر سکتے کیا؟ دیکھو ایسا کرو گے تو یہ کام بڑھے گا، کام میں طاقت آئے گی، اور پھر لوگ خود کھینچ کے چلے آئیں گے خود۔ یہ جتنے جاننے والے لوگ ہیں ہر جگہ اپنے طور پر قرآن کی تلاوت کرنا اور ذکر اللہ میں شریک رہنا۔ ذکر اللہ چاہے مل کے کرو ذکر یا انفرادی، چلتے پھرتے جہیں بھی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اللہ کرتے رہنا، بس یہ ہے کثرت ذکر، کثرت تلاوت۔ تو ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی کہ دنیا میں حیرت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا۔ دنیا میں اللہ کا تعلق اس دنیا میں 24 گھنٹے ان عورتوں سے رہتا ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، 24 گھنٹے عرش الہی کا تعلق رہتا۔ یہ حیرت کی بات ہے۔ کوئی بھی عورت ہو، کسی بھی مذہب کی ہو، عرش الہی سے اس کے پیٹ میں بچہ آیا تو پیدا ہونے تک عرش الہی کا تعلق رہتا، 24 گھنٹے۔ جیسے حکومت کا 24 گھنٹے جو ہے نگرانی رہتی، فوج پر، پولیس پر، خزانوں پہ 24 گھنٹے نگرانی، ایسے 24 گھنٹے عرش الہی کی نگرانی رہتی ہے عورت کے پیٹ پر۔ اسی لیے کہ بچہ جو پیدا ہوتا 4 مہینے میں بچہ بن جاتا تو سب سے پہلے ایک فرشتہ آتا، بولتا، فرشتہ بچے کو بولتا تو اب انسان بن گیا، کیا کرتا؟ تو وہاں معرفت کا اقرار کرتا، وہ عرفت ربی، میں نے اللہ کو پہچان لیا، معرفت حاصل ہوتی اس کی۔ اس وجہ سے وہ کبھی شرک نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، کوئی بھی نقصان نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا۔
پلتا رہتا بس. تو ہر 40 دن پر ایک فرشتہ آتا آسمان سے، پھر وہی بولتا. تو 7 مرتبہ انسان اللہ کی پہچان کا اقرار کرتا. 7 مرتبہ، 7 9 مہینے 10 دن بولے تو 7 چلے ہوتے ہو. اور جب پیدا ہونے لگتا تو پھر ایک فرشتہ آتا، پھر بولتا ہے ارے تو اب دنیا میں جا رہا کیا کرے گا؟ تو کہتا عرفت ربی، میں نے اللہ کو پہچان لیا ہوں، یہ کہتا. اور سجدہ کرتے ہوئے آتا باہر. یہ کیسی زندگی ہے انسان کی؟ دنیا میں کسی جگہ اللہ کی 24 گھنٹے نگرانی، 24 گھنٹے اللہ کا کیا احکامات نہیں اترتے، صرف ماں کے پیٹ کو اترتے رہتے 24 گھنٹے کو، باقی کسی پر نہیں رہتے. اور اس کی وجہ سے بچہ اللہ کو پہچانتا، معرفت. ہر بچہ اللہ کی معرفت لے کے آتا، پہچان. دنیا میں آ کے بھول جاتا. تو یہ کیسی زندگی ہے؟ حضرت نے لکھا ہے ایسی زندگی بناؤ کہ ہر وقت اللہ کی پہچان رہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ دنیا میں ماں کے پیٹ میں تو اللہ کی طرف سے ہوتا، دنیا میں کیسے ہوگا؟ حضرت نے لکھا کثرت ذکر کثرت تلاوت. بہت آسان ہے دنیا کے اندر اپنی طاقت پیدا کرنا، بہت آسان ہے. میری 85-87 سال کی عمر ہے. کئی مرتبہ میں نے دیکھا اللہ کی مدد ہو جاتی، 50 مرتبہ دیکھا میں نے. کبھی کوئی چیز میں میرے کو ناکامی نہیں ہوئی آج تک، کوئی چیز میں ناکامی نہیں ہوئی. تو یہ کثرت ذکر کثرت تلاوت کا مقام ہے. اللہ کا منشا اور اپنا منشا ایک ہو جاتا. یہ کرو آپ لوگ سب. سمجھ رہے گا؟ سمجھے کیا؟ سمجھے کیا؟ جنتور کے لوگ سمجھے؟ نہیں سمجھے. صرف 2 چیزوں سے یہ بات پیدا ہو جاتی، طاقت آدمی. تو یہ طاقت غلط استعمال نہیں کرنا، مگر ہمیشہ اچھائی کے لیے. تو دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور وہ دنیا کے فرعونوں کو غرق کر دیتے، اور اسی اللہ کی طاقت سے دنیا کے نظام کو بدل دیتے. تو اس وجہ سے حدیث میں ہے نا کہ تم یہ 3 جملے ہمیشہ کہا کرو، یا اللہ امت کی مغفرت فرما، امت کی اصلاح فرما، اور امت کی اصلاح، مغفرت اور رحمت اور رحم فرما. یہ 3 چیزیں اگر بولتے رہو گے تو امت کی اصلاح ہو جائے گی. سمجھے؟ بہت آسان ہے یہ، بس اس کے لیے شرط ہے، شرائط. ایک شرط یہ ہے کہ شیخ سے تعلق رکھنا. ہر شخص نے شیخ سے تعلق رکھنا. تعلق ہی نہیں رکھتے، الٹا رکھتے تعلق کو، خلاف میں. شیخ کے خلاف گئے کہ آدمی ختم ہو جاتا. ایک یہ شرط ہے. دوسری شرط سنتوں کی پابندی رہنا. میں ہمیشہ سنتوں کا خیال رکھنا. میں ایک کتاب میں پڑھا کہ یہ دانتوں کا جو پہلا ڈاکٹر دنیا میں بنا دانتوں کا، تو اس نے لکھا ہے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دانتوں پہ سب سے پہلے حکم نافذ کی، اس سے پہلے کوئی دنیا میں نافذ نہیں کیا. کیا حکم نافذ کیا؟ مسواک کرو، مسواک. اس نے لکھا کہ ساری بیماریاں دانتوں سے پیدا ہوتی ہیں. ساری بدبو جو پیٹ میں پیدا ہوتی ہے نا، دانتوں سے ہوتی. اس نے اس پہ ریسرچ کیا، تحقیقات کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دنیا میں حکم نافذ کیا کہ دانتوں کو مسواک کرو، صاف کرو. اس پر وہ ایمان لایا.
دنیا کا سب سے پہلا ڈاکٹر ہے جس نے دانتوں کے اوپر ریسرچ کیا. ایک سنت تھی صرف مسواک، ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے. تو اس کی پابندی کرنا، خالی سننا نہیں، ہر شخص جو ہے دانتوں کی حفاظت کرنا. اسی سے انسان کی زندگی ہے، باقی آدمی کی زندگی ہے. دانت اگر اکھڑ گئے نا تو آدمی کو جینا مشکل ہو جاتا، کھانا پینے کا کوئی زندگی رہتی نہیں. ایک چھوٹی سنت بول رہا ہوں میں آپ کو، سنتوں کا خیال رکھنا اس کام میں. شرط دو بنیاد ہے، کثرت تلاوت، کثرت ذکر. اس کے لیے شرط، پہلی شرط شیخ سے تعلق رکھنا، دوسری شرط سنتوں کی پابندی کرنا. سنتوں کی پابندی کپڑوں میں، رہن سہن میں، لین دین میں، کھانے پینے میں، تعلقات میں، ہمدردی میں، ایک دوسرے سے محبت میں، خلوص میں، یہ سنت ہے. سنت بولے تو خالی لمبا کرتا پہننا، داڑھی رکھنا اور پھر دنیا بھر کے برے کام کرنا، ایسا ماحول ہو گیا آج. یہ نہیں، ہر چیز میں لحاظ رکھنا. سنتوں کی پابندی اس وجہ سے جو ہے میں آپ لوگوں کو بولتا رہتا ہوں کہ کچھ کتابیں بھی رکھتے جاؤ. حضرت نے لکھا ہے صرف اللہ اللہ کرنا، اللہ اللہ کرنا، اور پڑھنا نہ لکھنا، یہ غلط ہے زندگی. کچھ پڑھنا بھی. جو میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کتابیں وہ رکھنا، ایک تو یہ کتاب رکھنا ہر گھر میں، ہر گھر میں پڑھنا اس کو. دوسرا تعلیم الاسلام رکھنا. سنتوں کے لیے خصائل نبوی ایک کتاب ملتی، خصائل نبوی، اپنے گھر میں رکھنا، پوری سنتیں ہیں اس میں. پھر سیرت محمدی رکھنا، سمجھے. 3-4 کتابیں گھر میں ہمیشہ رہنا. تعلیم الاسلام رکھنا. پڑھنا بھی سیکھو بھائی، خالی اللہ اللہ کر رہے اور پڑھنا آتا نہیں، الٹے کام کر رہے پھر تو مقصد ہی فیل ہو جائے گا. یہ جتنے لوگ ہیں یہ جو میری بات سمجھتے ہیں، یہ سب سے فائدہ مند چیز ہے. تو لکھنا، پڑھنا بھی ذرا کچھ. تو سنتوں میں داخل ہے پڑھنا روزانہ. کچھ سیرت سرکار کی زندگی پڑھنا، کب پیدا ہوئے، کب یہ سال ہوا، کیا کیا کیے دنیا میں، کتنے اولاد تھی، کتنے بیویاں تھی، یہ بھی پڑھنا. سنت نبی، سیرت نبی. سیرت نبی پر بہت کتابیں ملتی. آج جتنا پھکٹ میں جہیز لاتے ہو، پھکٹ میں، اتنے پیسوں کی اگر کتابیں خرید لیں گے تو زندگی بن جائے گی. یہ کتابیں خرید کے رکھنا، ایک یہ. دوسرا سیرت النبی. تیسرا خصائل نبوی. چوتھا تعلیم الاسلام. یہ 4 کتابیں کم سے کم. اور اس کے بعد خلافت راشدہ. 5 کتابیں رکھیں گے تو یہ ذکر آپ کو فائدہ دے گا. ہر گھر میں رکھو، لکھ کے رکھو. اور گھر میں ماؤں بہنوں کو پڑھنے لگانا. ساری کتابیں ختم ہو گئی گھر میں، خالی بی بی رقیہ کی کہانیاں پڑھ رہے عورتیں. بی بی رقیہ کہانی، ایسے غلط کہانیاں پڑھ رہے. ہاں، تو میں کیا بول رہا تھا، آپ کو سمجھا رہا تھا کہ 2 بنیاد ہے طاقت حاصل کرنے کو. ہر چیز کر سکتے آپ. یہ 2 چیز کرتے نہیں، خانہ کعبہ میں رو رو کے دعائیں کر رہے، قبول نہیں ہوتی. یہاں بیٹھ کے جھوپڑی میں بیٹھ کر کے یہ 2 کام کر کے اللہ سے مانگو، مل جائے گا، طاقت آئے گی. اور پوری امت کے لیے دعا کرنا. آج دیکھو بڑی بڑی طاقتیں اسلام کے خلاف اچھل رہے، لیکن کچھ اللہ والے ہیں جو اللہ کو پکڑ رہے.
اور بول رہے کہ یہ غلط طاقتوں کو فیل کر دیں، فیل ہو رہی ہے آج کل، اور اسلام کا دبدبہ جگہ جگہ قائم ہو رہا، اور انشاءاللہ ہوں گا، لیکن اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے، اسی سے چلتا ہے اسلام، اسلام جو دنیا میں چلتا ہے اسی سے چلتا ہے۔ اللہ والے جو ہے راتوں میں رو کے اللہ کو بولتے رہتے ہیں، اسی سے اسلام کو غلبہ ہوتا رہتا، یاد رکھو۔ تو دو چیزیں شرط بتایا، تیسری ایک شرط ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ جتنے ذاکرین ہیں، جتنے معرفت کا کام کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کو پہچاننا، سب ایک دوسرے سے محبت رکھنا، یہ شہر میں بھی باہر میں بھی، کم سے کم اب یہ ادھر کا علاقہ کم سے کم مراٹھواڑے کا علاقہ ہے، مراٹھواڑے میں جتنے بھی ذاکرین یہ کام اپنا کر رہے ہیں، پورے مراٹھواڑے کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ بھیا آپ پربھنی جاؤ گے تو وہ پوچھنا ہے بھیا ذاکرین کون ہے، جالنا جاؤ گے تو وہاں کون، اورنگ آباد گئے وہاں، لاجپور جاؤ گے وہاں پوچھنا، ناندیڑ میں پوچھنا ذاکرین کون ہے، ان سے تعلق رکھنا، محبت رکھنا، ایک جٹ، یہ تیسری شرط ہے۔ تو کتنی شرطیں ہو گئی؟ ایک شیخ کامل سے تعلق، دوسرا کیا شرط ہے؟ بھول گئے؟ ہاں ہاں، قرآن نہیں، قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ یہ تو اصل چیز ہے، سنتوں کی پابندی کرنا یہ دوسری شرط ہے۔ تو پہلی شرط ہے شیخ کی صحبت اختیار کرنا، دوسرا سنتوں سے تعلق رکھنا، سنتوں کے تعلق رکھنے میں نے بتایا تھا کہ کتابیں پہ پڑھنا، 4-5 کتابیں تو ہمیشہ رکھنا گھروں میں، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ بھولے کیا؟ بتاؤ تیسری شرط، ہاں تیسری شرط کیا بولا میں؟ سارے تعلق رکھنا ذاکرین سے، تعلق اگر نہیں رکھو گے تو کچھ فائدہ نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام جتنے بھی تھے 1.5 لاکھ تھے وہ، تو سب ایسے تھے جیسے ایک جان ایک مٹھی، حالانکہ اس میں کروڑ پتی بھی تھے، فقیر بھی تھے، جنگ لڑنے والے بھی تھے، گھر میں کام کرنے والے بھی تھے، لیکن ایک جان تھے، ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے۔ تو ایسا ماحول یہ ابھی آپ لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ اورنگ آباد میں اپنے لوگ کون ہے، ناندیڑ میں کون ہے، جنتور میں کون ہے، پربھنی میں کون ہے، ہنگولی میں کون ہے، جالنا میں ذاکرین کتنے پیدا ہوئے، کون کون ہے، یہ اسی طریقے سے پھیلنا کام مراٹھواڑے میں، کم سے کم مراٹھواڑے کے علاقہ یہ تقریباً 5 پرانے ضلع ہیں، 8 ضلع ہو گئے ابھی، اس علاقے میں کام پھیلانا ہے آپ لوگوں کو، جیسے بیڑ کا علاقہ، لاتور کا، عثمان آباد کا، یہ سارے علاقوں میں یہ کام پھیلنا ہے مضبوط، اور سارے ایک دوسرے کو جاننا پہچاننا، تعلق رکھنا، فونوں سے تعلق رکھنا، یہ 3 شرائط کے ساتھ، سمجھے؟ دوسری شرط تھی بہت اہم ہے، سنتوں کی پابندی رکھنا، کبھی بھی کھانے میں، پینے میں، رہن سہن میں، حتیٰ کہ چپل پہنتے وقت پہلے سیدھے پیر میں پہننا، نکالتے وقت پہلے دائیں پیر کی نکالنا، پہنتے وقت سیدھے پیر میں پہننا، سنت ہے۔ کرتا آستین میں ڈالنا، پہلے سیدھے ہاتھ میں سے آستین ڈالنا، سیدھے ہاتھ میں آستین پہ ہاتھ ڈالنا، نکالتے وقت بائیں ہاتھ آستین کا پہلا نکالنا، چھوٹا سرکار کا جو عمل ہے وہ اصل میں اللہ کا عمل ہے۔ آج کل مسلمان سنتوں میں کہاں، سب جھوٹ ہے، مسلمان سب جھوٹ ہے، ایک شادی بھی سنت کے مطابق نہیں ہے،
ایک گھر کی زندگی بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، گھر کی زندگی سنت کے مطابق صفائی پاکیزگی نہیں ہے، پھر پڑوس سے تعلق نہیں ہے، ہر پڑوس سے جھگڑے، اپنا معاشرہ اتنا تباہ ہو گیا، ایک گھر والا دوسرے گھر والے کی بھلائی نہیں چاہتا، حالانکہ بازو میں رہتے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کی بھلائی نہیں چاہتا، ساس بہو کی بھلائی نہیں چاہتی، بہو ساس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ آپ کے گھروں میں ساس بہو ہیں نا بھائی، بہو ہے، بہنیں ہیں، دیورانی ہیں، جیٹھانیاں ہیں، کوئی کسی کے ساتھ بھی نہیں اچھا ہے، سنتیں کہاں رہی، غارت ہو گئی۔ باہر سے نکلیں گے بڑے کپڑے، بڑی ٹوپی اور بڑے کپڑے لمبے اور داڑھی پہن کے سلام کرتے ہوئے باہر نکلیں گے، گھر میں بیگم صاحبہ نماز بھی نہیں پڑھتی، تو یہ سنت کی زندگی نہیں ہے اسلام کی، یہ جھوٹ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ تو یہ ذکر اللہ جو ہے اور کلام اللہ، دو چیزیں، یہ بنیاد ہیں، یہ اللہ کو پکڑنے کی، دونوں سے اللہ کو پکڑ سکتے ہیں، پھر آپ جو بولو گے اللہ وہ کرے گا۔ منشا خداوندی کو اپنے منشے سے ملانا، اپنے میں اگر آپ صلاحیت پیدا ہو گئی تو آپ جیسا بولو گے اللہ ویسا کرے گا۔ کئی مرتبہ اللہ صحابہ نے اللہ سے بول دیا اللہ ایسا کر دے، ایسا ہو گیا، اولیاء اللہ نے کہہ دیا کئی مرتبہ، مولانا جلال رومی نے بول دیا ایک مرتبہ یا اللہ یہ جو قوم ہے اس کو ایمان دے دے، ٹھیک ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایمان دے دیا، ایسی طاقت پیدا کر، یہ طاقت پیدا کرنے کا یہ عمل ہے۔ ذکر اللہ کلام اللہ 24 گھنٹے، اور اس کے لیے 3 شرطیں بس، تو منشا مراد یہ مقصد ذکر معرفت الہی کا آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ آپ کر کے دیکھو، میں بول رہا نا آپ کو، میں نے اپنی 87 سال کی زندگی میں کر کے دیکھا، کبھی ناکامی نہیں ہوئی، اللہ سے بول دیا اللہ ایسا کر دے، کر دیا اللہ نے۔ تو یہ کب پیدا ہوتا ہے یہ چیز، آپ بھی کر کے دیکھو، آپ کو بھی ہو جائے گا۔ لوگ کیا کر رہے، اللہ کو تو یاد نہیں کر رہے، قرآن میں نہیں پڑھ رہے، ذکر نہیں کر رہے، خانہ کعبہ میں جا کے مر رہے، عمرہ کر رہے، اور رو رو کے اللہ کو دعا کر رہے، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جھوپڑے میں پڑے رہو اور قرآن کریم اور ذکر اللہ کر کے اللہ سے مانگو، فوراً اللہ کرنے والا ہے۔ ایسی طاقت ہے معرفت کی، اس کو معرفت الہی بولتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ بازاروں میں پھر رہے، پریشان ہیں زندگی میں، پریشانی کا یہ واحد حل ہے، یہ معرفت الہی کی محنت کرنا، سمجھے؟ تو یہ آج کا سبق ہے، اس کو تو اس کی مثال دیے تھے نا کہ جیسے بچے کی جیسی زندگی ہے ویسے، تو اس کو ایسی کیفیت پیدا ہوئی تو بس ہوگا، ولی قطب ابدال اس کچھ بولتے، ایسی کیفیت پیدا ہونا، اپنا منشا اللہ کا منشا ایک ہونا، اپنا ارادہ اللہ کا ارادہ ایک ہونا، اللہ کے ارادے پر ہم اپنا ارادہ قربان کرنا، اپنے ارادے پر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جانا، ہمارا ارادہ اللہ کا ارادہ ایک ہو جانا، بس یہ مقام آیا تو اسی میں کسی کو قطب بنا دیتے اللہ تعالیٰ، کسی کو قطب الاقطاب بنا دیتے، کسی کو ولی بنا دیتے، کسی کو مجذوب بنا دیتے، کسی کو ہزاروں مرتبے اللہ تعالیٰ دے دیتے۔ بہت آسان ہے، اس وجہ سے حضرت نے لکھا ہے نا، ولی کا پیدا ہونا آسان ہے لیکن اسے مشکل سمجھتے ہیں لوگ۔ آج تک پیدا ہو رہے اولیاء اللہ، یہ ہے کہ بعض کبھی معلوم ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں معلوم ہوتا، بغیر معلوم ہو یا ہزاروں اولیاء اللہ گزر جاتے ہیں، اور لیکن وہ دنیا کو تھامے ہوئے رہتے ہیں، اولیاء اللہ سے پیدا ہوتے چلے گئے۔ تو یہ کہاں ہوتے ہیں؟ نہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے، نہ مسجد اقصی میں، نہ کسی دارالعلوم میں، نہ کسی جامعہ اسلامیہ میں،
نہ کسی پارٹی میں، نہ کسی جماعت میں، کہیں نہیں پیدا. کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ذکر اللہ کی مجلس سے پیدا ہوتے ہیں، یہ مجلسوں میں پیدا ہوتے ہیں. اب چاہے کوئی انفرادی طور پہ کرتا ہو، اکیلا بھی کوئی ذکر اور تلاوت میں لگ گیا تو ہو سکتا ہے ولایت مل جائے اس کو. تو بہت سارے چرواہوں کو ملتی، فقیروں کو، یہ بھیک مانگنے والوں کو، یہ بھیک مانگنے والوں کو ولایت ملتی ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا. ایک میں نے فقیر کو دیکھا ہمارے محلے سے گزرتے، وہ ایسی مشرہ داڑھی، پگڑی، رومال، کپڑے، پائجامہ رکھنے سے اوپر بہت سے نیک. کسی آج کل کے کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی اتنا پابند نہیں نظر دیکھ سکتے آپ جتنا وہ ایک فقیر کو دیکھتا ہوں. مل جاتی ولایت ان کو، بہت آسان ہے ولایت حاصل کرنا، لیکن مانگتے بیچارے پیسہ مانگتے. پھر ایک دن میں نے ان کو 100 روپے دے دیا، تو آدھے گھنٹے تک میرے کو دیکھتے رہے. وہ خیرات کون کرتا آج کل 100 روپے. پھر ایک مرتبہ 50 روپے دے دیا، پہلے 50 دیا تھا، بعد میں 100. تو ایسا ہے، یہ بہت آسان چیز ہے، کرو اس کو، زندگی برباد مت کرو. یہ ہوٹلوں میں پھر پھر کے زندگی برباد ہو رہی ہے، خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے. نہیں تو اولیاء پیدا ہونا بہت آسان ہے. اور یعنی اولیاء اللہ کے ذریعے سے دنیا چلتی ہے. دنیا جو چلتی ہے نا، ان کے ذریعے سے چلتی ہے. فرشتے تو جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، لیکن دنیا میں ان کو اختیار نہیں ہے کچھ. اختیار ہی ان کو رہتا کہ اولیاء اللہ کو، قطب، ابدال، اولیاء اللہ، ولی، مجذوب. بعض اولیاء اللہ ظاہر میں رہتے ہیں، بعض چھپے ہوئے رہتے. لیکن جیسے یہ بلڈنگ کی ستونوں پہ کھڑی ہوئی کالم پہ، دنیا اولیاء اللہ پہ چلتی ہے، کالم پہ. اولیاء اللہ کالم ہے یہ دنیا کی. جیسے یہ بلڈنگ یہ کالم پہ کھڑی ہے نا، ایسی اولیاء اللہ پر دنیا چلتی ہے، قیامت تک چلے گی. تو کہاں سے پیدا ہوں گے؟ کیا زمین میں، آسمان میں کیڑے مکوڑے تھوڑی ہیں وہ. اللہ نے جو ہے اللہ کا ذکر اور قرآن اتارا، بس اس کو پکڑو، پیدا ہو جائیں گے. کوئی چیزیں ہیں دنیا میں، اللہ اور اللہ کا ذکر اور اللہ کا نبی. تین چیزوں کو پکڑو، بس فوراً ایسا مقام مل جائے گا. یہ میں دنیا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو، نہیں تو سارے سب باطل کام چل رہا ہے، سب جھوٹ کام چل رہا ہے دنیا میں. تو یہ 2 کام کرنا، اس کے 3 شرائط کا لحاظ رکھنا، ختم. تو یہ یاد رکھو، سوچو سمجھو، نہیں تو کچھ فائدہ. ابھی میں نے بار بار جو ہے اس آپ لوگوں کو سمجھایا یہ 3 چیزیں. اسی کا سبق ہے، یہی سبق چل رہا ہے آج کل. تو یہ کتاب جو ہے نا، پھر میں آپ کو بول رہا ہوں، یہ کتاب گھروں میں رکھو. فضائل نبوی، جس کو شمائل ترمذی بولتے، وہ 2 چیزیں. دوسری کتاب، تیسری سیرت نبوی، سرکار کی زندگی کی سیرت. ایک مسلمان کو معلوم نہیں کہ سرکار کے اہلیہ کتنے تھے، حضرت عائشہ کا کیا نام تھا، حضرت خدیجہ کا نام، ان کے باپ کا نام کیا تھا، معلوم ہے کسی کو؟ کچھ بھی نہیں. تو خالی ذکر کرو گے زور زور سے، اور یہ جن کا ذکر کریں گے ان کے تعلق سے یاد کچھ معلوم نہیں رہے گا، تو بیکار زندگی. تو گھروں میں پوری سیرت محمدی، سیرت کی زندگی یاد رکھنا، سرکار کی 63 برس کی زندگی. اس کے بعد آپ کی سنتیں، اس کو خصائل نبوی بولتے. ایک کتاب ملتی گھروں میں لینا. وہ پھوکٹ کھانے کو اتنا مر رہے، کتاب نہیں لے پا رہے. یہ تقریباً 100 سال کا زمانہ ایسے گزر رہا، ورنہ 100 سال پہلے ہر مالدار کے گھر میں کتب خانہ تھا. حیدرآباد میں ہر نواب کے گھر میں کتب خانہ تھا، ہر نواب کا.
औरंगज़ेब के ज़माने में हर फौजी सिपाही के घर में कुतुब खाना रहता था। औरंगज़ेब के ज़माने में जितने सिपह सालार थे, बड़े बड़े वली कामिल और बड़े बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर होते थे वली कामिल। सल्तनत बहमानी के वज़ीर आज़म थे महमूद गावान। तहज्जुद कभी जेट नहीं छूटी उनकी। महमूद गावान 80 बरस की उम्र तक कभी तहज्जुद नहीं छूटी उनकी, और वज़ीर आज़म से सल्तनत बहमानी के। सल्तनत बहमानी 15 बादशाह हुए, तकरीबन 5 बादशाह इनके दौर में थे आखिर के ज़माने में। महमूद गावान मैं उनके मदरसा महमूद गावान आज भी खड़ा हुआ है। तो वो वज़ीर आज़म थे और बहुत बड़ा मदरसा चलाते थे। हिंदुस्तान का पहला मदरसा है बीदर में, मदरसा महमूद गावान, जहाँ बाहर मुल्कों के बच्चे पढ़ते थे। हिंदुस्तान में पहला मदरसा था वो, और वज़ीर आज़म से। आजकल तो कोई अक्ल ही नहीं रही। जितना मालदार हुआ उतना बेवकूफ़ है आजकल। जितनी दौलत है उतना सबसे बड़ा नालायक रहता है। होश ही नहीं रहा। कैसा ज़िंदगी गुजारोगे बोलो तो। नांदेड़ में किसी दौलतमंद को जो पूछो तो जाकर उसी घर में वो सीरत मोहम्मदी की किताब है, करोड़ों रुपये पड़े, करोड़ों। तो क्या है ज़िंदगी। मुसलमान उम्मत तबाह इस वजह से हो गई। ये तो औलिया अल्लाह पैदा हो रहे हैं, बल्कि ये जैसे इसको ये कालम पे खड़ी है बिल्डिंग, ऐसी दुनिया को जो है कालम है वो औलिया अल्लाह खड़ा रखा है। नहीं तो कभी के साफ हो जाती थी दुनिया। वो तो सरकार के ज़माने में सरकार ने महसूस कर लिया था कि अब दुनिया ख़त्म होने वाली है। इस वजह से आप दुनिया छोड़ के 10 साल जाके बढ़ गए सारे हिरान। अल्लाह को राज़ी करने के लिए 10 साल रोते रहे। 10 साल ये करे वो अल्लाह अल्लाह, जब कुरान तो था नहीं, अल्लाह था। अल्लाह 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 10 साल करे तो दुनिया फिर जारी हो गई। नहीं तो ख़त्म हो रही थी दुनिया। फिर ख़त्म नबूवत आ गई आप 10 साल करने के बाद। तो हम आपको ये तो नहीं बोल रहे, आप कम से कम रोज़ाना 1000 मरतबा हर शख्स अल्लाह 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 करे, हर शख्स। और हर शख्स 300 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, और हर शख्स रोज़ाना 1 पारा पढ़े। 3 चीज़ें करो, विलायत आपके कदमों में आएगी, दौलत आपके पीछे आएगी। सिर्फ 3 चीज़ें। ये 3 चीज़ें छोड़ दिए दूसरे कामों में, मुकदमेबाजी, झगड़ाया, लड़ाया, पैसे कमाना, मेहनत, भाग दौड़, चंदे पट्टी, जो लोगों से झगड़े, इसमें पड़े, पार्टीबाजी, ग्रुपबाजी, फिर रहे बस। एक जमात भी सही रास्ते पर नहीं है आज। न तबलीगी जमात सही रास्ते पर है, न जमात इस्लामी, न बरेलवी। तीनों के पास कुरान की अहमियत नहीं है। मैं खुला खुला बोल रहा हूँ लोगों को, अब कोई मेरे सामने नहीं आता। कोई आया तो मैं उसको पूछता हूँ, आज सुबह से कुरान पढ़े क्या? तो मुंडी झुका दे, हो गया। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आप लोगों को ये अल्लाह ने बहुत बड़ा काम चलाया, मारिफत इलाही का। फैल रहा, अल्लाह के फजल से फैल रहा, फैलेगा, अल्लाह चलाएगा। लेकिन आप लोग जितने हैं यहाँ, ये आज जो मैं बताया, इसको समझे क्या नहीं, समझे क्या नहीं, इसको लेके चलो। रोज़ाना 1000 मरतबा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और रोज़ाना 300 मरतबा दरूद शरीफ सरकार पर, और 1 पारा कुरान पढ़ो। 1 घंटा खर्च होगा इसमें। 24 घंटे में 1 घंटा ये लगाओ, 23 घंटे करो ना उल्टे, क्या उल्टे कमाने दमाने। हाँ, बस ये आज इतना सबक है, ये बोल दिया मैं आप। तो समझे कि नहीं समझे क्या? जिंतुर वाले लोग, आज जिंतुर की 11 आदमी आए, 12 15, समझे क्या नहीं? नहीं समझे।
یہ سمجھ کر کے محنت کرو سب چاروں طرف، ہر شخص۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ وہ نیرلی میں میرا مدرسہ ہے، سب کو معلوم ہے، کسی کو معلوم ہے کسی کو نہیں، کسی نے آج تک دیکھا بھی نہیں۔ 2-3 مہینے سے اس کی صفائی کا کام چل رہا تھا، صفائی ہو گئی پوری اس کی۔ اور پہلے وہاں کیا ہر ہفتہ ذکر ہوتا تھا، 6 مہینے سے بند ہو گیا۔ تو اب رمضان سے پہلے ایک پروگرام ہم وہاں کر رہے، عصر سے لے کر کے عشاء تک ذکر کا۔ تو اگر واٹس ایپ پہ اگر ڈال دیے تو وہ تاریخ دیکھ کر کے سب لوگ آ جانا، وہاں کھانے پینے کا انتظام کر لیجیے اور دیکھ لو، وہاں اچھی جگہ اللہ تعالیٰ نے وہاں راستے پیدا کرے گا بہت سارے تعمیر وغیرہ کے۔ تو وہ تاریخ تو طے نہیں ہے، لیکن یہ سردی بڑھ رہی، کل سے سردی بڑھی، آج بھی سردی بڑھی، تو سردی کا 2-4 دن دیکھ کر کے ایک تاریخ میں ہم عصر سے لے کر کے عشاء تک کھانا وانا بہترین پکائیں گے، انتظام کریں گے۔ تو آپ کو وہ جگہ بھی سامنے آئے گی جو ہم وہاں 25 سال سے محنت کر رہے ہیں۔ 25 سال سے یہ کام بھی شروع ہوا، 25 سال سے وہ بھی شروع ہوا، کبھی دیکھو چل کر کے آپ وہاں۔ تو انشاءاللہ اس دن ایک دن ہونے والا ہے، اس کے لیے میں آپ کو پہلے سے اطلاع دے دوں، جگہ تاریخ دیکھ کے لوگوں سے مشورہ کر کے تاریخ دیکھ کر کے انشاءاللہ کھانا پکانا ہے وہاں۔ اچھا آپ لوگوں کو کھلائیں گے، وہاں جگہ بھی دیکھ لو، کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ذکر کراؤ، چلو میں بار بار بول رہا ہوں ذکر کرانا سیکھو، بار ذکر کراؤ، اس سے طاقت پیدا ہوگی، سمجھے؟ اور یہ ساری چیزیں یاد رکھنا آج کی، 2 چیزیں اصل، 3 شرطیں۔ اب اگر امتحان لیے تو ہر ایک نے کھڑے ہو کر کے بولنا کہ 2 چیزیں، اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام، اور شرائط میں شیخ سے تعلق رکھنا، سنتوں کی پابندی کرنا، اور ایک تعلقات رکھنا ایک دوسرے سے، ہر جا کے، بس اللہ قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے، چلو ذکر جلدی سے ذکر کرو۔